جب یہ فتنہ اٹھا ہے بر صغیر میں، غلام احمد قادیانی کا فتنہ، اس کے اٹھانے والے انگریز تھے، اور یہ بڑی کلیئر کٹ بات ہے، اور اس میں کوئی تاریخ پڑھنے والا شبہ نہیں کر سکتا۔ آپ ٹائمنگ دیکھیں اس کے دعوی نبوت کی، اور پھر اس کی تعلیمات یا اس کے جو افکار ہیں وہ دیکھیں۔ 1857 میں جنگ آزادی ہوئی ہے، یعنی مسلمانوں نے آزادی حاصل کرنے کے لیے انگریزوں کے خلاف لڑائی کی ہے، بڑی مشہور و معروف ہماری تاریخ میں جنگ آزادی 1857 کی۔ مسلمانوں میں ایک جذبہ جہاد تھا، جس کی وجہ سے کفار اور جو قابض لوگ تھے ہمارے اس خطے پر، ان کو بڑی مشکل اٹھانی پڑی۔ پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اس جذبہ جہاد کو بزور بازو اور بزور طاقت اس کو دبا نہیں سکتے، ہم مسلمانوں سے جہاد کی روح ہم ختم نہیں کر سکتے، تو کیوں نہ ایسا کام کیا جائے کہ اندر کھاتے کوئی سازش کی جائے، اسلام کی جڑوں کو کاٹنے کی کوشش کی جائے ان کے اندر سے۔ تو پھر انہوں نے غلام احمد قادیانی کو منتخب کیا، اس کو چنا، اور سب سے اس کی جو بنیادی تعلیمات ہیں ان میں ایک تعلیم یہ ہے کہ جہاد کا کوئی تصور نہیں، اب جہاد ختم ہو چکا ہے، مسلمان نہ آزادی کی تگ و دو کر سکتے ہیں، نہ اپنے ظلم و ستم ہونے والے کو رفع کر سکتے ہیں، نہ تلوار اٹھا سکتے ہیں، نہ بندوق اٹھا سکتے ہیں، کسی بھی صورت تا قیامت اب جہاد منع ہو گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی وہ کہتا ہے کہ میں تو انگریز کا خود کاشتہ پودا ہوں، اور یہ باتیں ایسی نہیں ہیں جو کوئی پرسنل ہوں یا انہوں نے کوئی اندر کھاتے کی ہوں، یہ کتابوں میں لکھا ہے، اور آج تک ان کتابوں میں موجود ہے کہ وہ انگریز کی ظالم حکومت کو، جس نے مسلمانوں کی آزادی ان سے چھین رکھی تھی، اس کو وہ اپنے لیے رحمت کہتا تھا کہ یہ بہت بڑی رحمت ہے، اور وہ کہتا تھا کہ میں ان کا خود کاشتہ پودا ہوں، یعنی میں ایسا پودا ہوں جس کو انگریزوں نے بویا ہے اور اس کی آبیاری کی ہے اور اس کو پرورش دی ہے اور اس کو بڑا کیا ہے۔ تو مسلمانوں سے اس جذبے کو ختم کرنے کے لیے، جذبہ جہاد کو ختم کرنے کے لیے ان کے بنیادی عقیدہ ختم نبوت پر ضرب لگائی، نبوت کا دعویٰ کیا، کیونکہ اس کے بغیر کوئی بندہ کیسے اپنی بات کو منوا سکتا تھا کہ قرآن میں حکم ہے، حدیث میں حکم ہے، اللہ فرماتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک مسلمان کیسے اس کی بات کو مانتا کہ جہاد اب دنیا سے ختم ہو گیا؟ اس نے پھر دعوی نبوت کیا، اس نے اپنے آپ کو اس مقام پر فائز کرنے کی کوشش کی جس مقام سے لوگ تعلیمات کو بغیر چون چراں تسلیم کرتے۔ نبی کی بات ہم سوچتے تو نہیں نا ہم کیوں قبول کر رہے، بس نبی کا حکم ہے، ہم نے مان لیا۔ اور اس عقیدے کو توڑنے کے لیے، ختم نبوت کے عقیدے پر حملہ کرنے کے لیے اس نے وہی بات سب سے بنیادی کی کہ وحی کا اجرا قیامت تک رہے گا، وحی جاری رہے گی، اور اس پر وہ دلائل ڈھونڈتا رہا، صفحے کالے کرتا رہا، لوگوں کے ذہن بناتا رہا کہ وحی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی آ سکتی، اور یہی وہ نقطہ تھا کہ جو شخص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی کے اجرا کا قائل ہو گیا، وہ ختم نبوت کا ڈاکو بن گیا، وہ پھر ختم نبوت پر ایمان نہیں رکھ سکتا، کیونکہ وحی تو نبیوں پر آتی۔ اس لیے یہ فتنہ ہمارے بر صغیر میں اٹھا، اور ہمارے علماء نے اللہ کے فضل و کرم سے خود اس کی زندگی میں بھی ہر طرح سے اس کا مقابلہ کیا، حالانکہ حکومت اس کی پیچھے ہے، اس کی پشت پناہ ہے، وہ خود مان رہا ہے کہ حکومت میرے ساتھ، اور حکومت بھی انگریزوں کی حکومت ہے، ظالم حکومت۔ اس دور میں اس کے خلاف ڈٹ جانا اور اس کے خلاف قلمی جہاد کرنا، اس کو للکارنا، تو اللہ کے فضل و کرم سے علماء نے اپنے اس فریضے کو بخوبی نبھایا۔ آج ہماری نسلیں، ہماری موجودہ نسلیں جو ہیں،
ہماری نوجوان نسل اس کو ہماری قربانیوں سے کوئی واقفیت نہیں کہ ہمارے بزرگوں نے ان فتنوں کے خلاف کس طرح کام کیا، اپنی جان کو ہتھیلی پہ رکھ کر، اپنا سب کچھ قربان کر کے کس طرح ان فتنوں کے آگے بند باندھا۔ سب سے پہلے جن علماء نے اس بدبخت کے خلاف کفر کا فتویٰ دیا، اس کو مرتد اور زندیق قرار دیا، لوگوں کو آگاہی دی کہ یہ شخص دجال اور کذاب ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کا مصداق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما کے گئے تھے کہ میری امت میں میرے بعد 30 بڑے بڑے دجال اور کذاب ہوں گے۔ ویسے تو بہت زیادہ ہوں گے، لیکن ان میں سے نمایاں 30 افراد ہوں گے، کلہم یزعم انہ نبی، ان میں سے ہر دجال یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں۔ نبوت کا دعویٰ کرنے والے 30 بڑے بڑے دجال اور کذاب، ان میں سے ایک یہ غلام محمد قادیانی۔ انہوں نے علماء نے امت کو بتایا یہ وہی دجال اور کذاب ہے جس کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا کر گئے۔ اور پھر امت نے کسی بھی دور میں اس معاملے پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا ہے۔ صحابہ کرام کے دور میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جاتے ہی اس فتنے نے سر اٹھایا۔ مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تو صحابہ کرام نے ان کے خلاف علم جہاد بلند کیا، باوجود اس کے کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے غم میں مسلمان پریشان ہیں اور بہت سارے فتنے سر اٹھائے ہوئے ہیں۔ منکرین زکوٰۃ کا فتنہ آ گیا ہے، بہت سے لوگوں نے جو کلمہ پڑھنے والے ہیں مرتد ہو کر زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ اس طرح اور بھی فتنے ہیں، لیکن جب نبوت کا دعویٰ کیا گیا تو صحابہ کرام نے پھر یہ نہیں دیکھا کہ ہمیں تھوڑا سا اور مضبوط ہو لینا چاہیے، ہمیں تھوڑی اور طاقت جمع کرنی چاہیے، بلکہ جو کچھ بھی تھا وہ ان مرتدین کے خلاف جنگ میں جھونک دیا۔ اور آپ حیران ہوں گے، یہ تاریخ اسلام کی مسلمہ حقیقت ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں، آپ کے دور میں مسلمانوں نے بہت سے غزوات کیے ہیں، جن میں سے 17 یا 19 غزوات ایسے ہیں جن میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوئے ہیں۔ باقی جو غزوات ہوئے ہیں، آپ نے کہیں کوئی لشکر بھیجا ہے، کوئی مشن کے لیے لوگ بھیجے ہیں، وہ الگ ہیں۔ اتنے زیادہ غزوات ہوئے ہیں جن میں بدر اور احد کے غزوات بھی ہیں، جن میں تبوک اور حنین کے غزوات بھی ہیں، بڑے بڑے غزوات، بڑی بڑی تنگی اور مصیبت، لیکن سارے غزوات میں شہید ہونے والے مسلمانوں کی تعداد چند سو بنتی ہے، ہزاروں میں نہیں گئی، چند سو تک محدود ہے، تھی وہ بھی اسلام کے لیے قربانی۔ لیکن جب منکرین ختم نبوت کے خلاف عالم جہاد بلند کیا ہے صحابہ کرام نے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہونے والی ساری شہادتوں سے زیادہ شہادت اس ایک غزوے میں ہو گئی۔ مسلمانوں نے اپنی جانیں، صحابہ کرام نے اپنی جانیں قربان۔ اس طرح پھر آپ دیکھیں ہر دور میں جہاں جہاں ایسے فتنے نے سر اٹھایا ہے، تو ہمارے بر صغیر میں جب یہ فتنہ اٹھا تو علماء اس جھنڈے کو لے کر سامنے آئے، ایک علم بلند کیا، اس ظالم اور بدبخت کے خلاف فتویٰ کفر تیار کیا، پھر پورے بر صغیر میں علماء سے ان کے اوپر دستخط کروائے۔ مولانا محمد حسین بٹالوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر متکلم اسلام، مناظر اسلام، شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، ایسا قلمی جہاد کیا، ایسی کتابیں لکھیں کہ آج بھی قادیانیت ان کے ایک صفحے کا بھی جواب دینے سے عاجز اور قاصر۔ اور صرف یہی نہیں کہ ان نبوت کے ڈاکوؤں پر انہوں نے کام کیا، بلکہ جس نے بھی کبھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر انگلی اٹھائی
چاہے اس کا ہندوؤں سے تعلق ہو، آریہ سماج سے تعلق ہو. ایک بدبخت نے رنگیرہ رسول کے نام سے کتاب لکھی. اس وقت شیخ الاسلام امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ پہرا دیتے ہوئے اس ظالم کی کتاب کا ایسا جواب لکھا کہ دوبارہ ان ظالموں کو ایک حرف بھی لکھنے کی جرت نہیں. مقدس رسول کے نام سے کتاب لکھی. اور تو اور اس انگریزوں کے خود کاشتہ پودے کو اس کے گھر جا کر، قادیان جا کر للکارا، لیکن اسے کبھی جرت نہیں ہوئی کہ وہ سامنے آ کر مقابلہ کر سکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بہت واضح تھے، اس لیے امت نے کبھی اس حوالے سے تردد نہیں کیا. اس کا دعویٰ نبوت سامنے آنے کے بعد کسی نے نہیں کہا کہ یہ مسلمان ہے، کسی نے کوئی عزت و تکریم والی بات اس کے لیے نہیں کی، بلکہ سب نے بالاتفاق کہا کہ یہ دجال کذاب ہے، مدعی نبوت جھوٹا ہے، اور یہ مرتد اور زندیق ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک الفاظ میں فرمایا لا نبی بعدی، بالکل اسی طرح لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں، کسی قسم کا کوئی معبود نہیں. اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ نہیں چھوٹا معبود ہو، بڑا معبود تو اللہ ہے تو چھوٹا معبود ہو. یہ شرک ہے اور کفر ہے، اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی معبود نہیں. اس لیے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں. کوئی بھی دعویٰ کرے، چاہے ذلی نبوت کا، بروزی نبوت کا، وہ کہے کہ میں امتی نبی ہوں، ایسی کوئی گنجائش اسلام میں نہیں ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک بڑی واضح مثال بیان فرمائی. اللہ رب العزت کو معلوم تھا نا، علام الغیوب ہے، کہ آنے والے دور میں ایسے بدبخت بھی ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، اور ایسے بدبخت بھی ہوں گے جو ان بدبختوں کو نبی مان لیں گے، ان جھوٹوں کذابوں کو. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر بھی بات سمجھا. فرمایا میری اور میرے سے پہلے انبیاء کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص ایک محل بنائے، ایک خوبصورت محل بناتا ہے، اور اس میں ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر لگاتا ہے. اس کے در و دیوار، اس کے کمرے، اس کی چھتیں، ہر چیز بہترین بن گئی ہے، اور اس میں کوئی کمی باقی نہیں رہ گئی سوائے ایک اینٹ کی جگہ کے. محل مکمل ہو گیا ہے اور کسی قسم کی کوئی کمی اس میں باقی نہیں رہی. سب کچھ زیب و زینت، سب کچھ آرائش نمائش، سب کچھ ہو گیا، صرف ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے. جو بھی اس محل میں آتا ہے اس کو دیکھ کر، اس کا نظارہ کر کے عش عش کر اٹھتا ہے، کیا محل ہے، کمال ہے، ایسا محل خوبصورت کبھی دیکھا ہی نہیں. لیکن کاش وہ ایک اینٹ کی جگہ جو خالی رکھی ہوئی ہے وہ بھی اینٹ لگ جاتی. فرمایا میرے سے پہلے وہ محل اس طرح مکمل تھا کہ ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی اور کوئی گنجائش نہیں. فرمایا وہ اینٹ اللہ نے مجھے بنایا ہے، اور وہ جو محل ہے وہ نبوت کا، رسالت کا محل ہے. اس میں اللہ رب العزت نے ایک اینٹ کی جگہ چھوڑی تھی، باقی سارا محل مکمل. وہ اینٹ اللہ نے مجھے بنایا ہے، اور میں نے اس محل میں اس جگہ پر فٹ ہو کر ساری گنجائشیں ختم کر دی. اس کے بعد وہاں ایک ذرہ لگانے کی بھی کوئی گنجائش نہیں. فرمایا ختم نبوت اللہ رب العزت نے مجھے عطا فرمائی ہے. یہ تاج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ رکھا گیا، خاتم النبیین والمرسلین کا.